ہم گرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بولے گا تو اس کو پکڑ کر کے لے جائیں گے, بند کر دیں گے. دوسرا اٹھے گا اس کو پکڑ کر بند کریں گے اور سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ سوچیں گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے, بولنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بزدلی سے تم کتنے سال جی سکتے ہو چپ چپ رہ کر کے. برائیوں کے بارے میں نہیں بولو گے, کمپرومائز کر کے جیو گے, کب تک رہو گے؟ موت تو آنی ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. حق بات کرو, لوگوں کی اصلاح کرو اور دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ. اور ایک بات اے نوجوانوں, دنیا کے تمام معاملات میں 100 سال کی زندگی میں وہ عزت نہیں پاؤ گے جو دامن مصطفیٰ میں 1 منٹ میں عزت مل جاتی ہے. میرے آقا کے قدموں سے لپٹ کر 1 منٹ کی جو زندگی تمہیں عزت دیتی ہے وہ دنیا داروں کی 100 سال کی نوکری تمہیں عزت نہیں دے سکتی. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا تھا بل ہوا سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. برادران ملت اسلامیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے, اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا, برائی کر دی, گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا, اس سے باز آنا چاہا, تو اس کی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے. انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں, خطاؤں کا مرکب ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا, یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو. انسان حیوان کا حصہ ہے, لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ, وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں. کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے. عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے. عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا, عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز. اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں. جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے, عقل نہیں. اور فرشتوں میں عقل ہے, شہوت نہیں. اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں, عقل بھی ہے, شہوت بھی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی, شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے, تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے. اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں, گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں. اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے. جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا, بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا,
بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں، اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے. اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے. اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں. خصوصاً ہمارے شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں. کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں. یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں. اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں. میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے. دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو. امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو. تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو. یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے. لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے. محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں. تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسکول کے 4 کلاس کے بچے کو، 4 کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے. میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے؟ یہ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں. اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے. تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں. حیرت ہوئی. 9 سال کا بچہ. سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں. میرے عزیزو ذمہ داری کا احساس کرو.
یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں. درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی. حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے جیسے ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے. 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں. فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بے حیائیوں کا دور آ گیا. اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے. قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں. ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا، ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے، کس سے کہا جائے. کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئے ہیں. تمہیں کیا نہیں پتا، آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے. آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتا ہے. اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں. اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا. جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے، تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے. باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے. یہاں ذمہ داری کا احساس کرو. اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا، پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا، ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، ٹوپیوں والے، نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے. آج خال خال ہے. ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی. تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے، اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے. وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں. اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی زمانے کے لیے شاید. حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے. داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو. حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے. وہ دور آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں. لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو. یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے. میرے عزیزوں، کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا. اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. اعلان کانوں میں سنا. حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی. 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو پیالی چھوٹ گئی، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا. آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی، پٹک دیا. میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا، ان کے کانوں میں صرف بات پڑی وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے. وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آج کا تو پی لیں، کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں، کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے. نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے. 50 سال پرانے. حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جن کے ہاں جو جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا. یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ صحابہ کی فرمانبرداری تھی. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو. کیا آپ سب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیزوں. اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں. آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں. 10 سال گزر چکے. میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسئلے پہ پھر آئے. یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں. قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. کیا آج نہیں معلوم آپ کو بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں؟ 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے. اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے. ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئی، گھروں کے حالات خراب ہو گئے. کتنے ایسے ہیں. ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتا ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں گے. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزوں. اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے.
बाप बेटी को लेकर बैठा है, दूसरा बाप बेटे को लेकर के बैठा है। किन मामलात पर आप बात कर रहे हो? एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे, माइज असलमी, कहा आका मुझसे खता हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। हुजूर ने पूछा हुआ क्या है? कहा बता नहीं सकता, बहुत तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया बताओ तो तुम्हारा इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा जिना हो गया है, मुझसे जिना हुआ। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, चेहरा सुर्ख था मेरे आका का, लाल हो गया। कहा जाओ तुम। वो सहाबी धाड़े मार करके रोने लग गए, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, मैं जाऊं तो फिर कहां जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको खड़ा करके पूछा होश में कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मैं होश में कह रहा हूं, हो गई मुझसे खता। हुजूर ने फरमाया क्या तुझे पता है इस्लाम में सजा क्या है इसकी? पत्थरों से मारकर हिलाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह पता है मुझे। फिर भी कह रहे हो? कहा हाँ, उस आखिरत की सजा से तो बेहतर है कि आप मुझे दुनिया में पाक करें। 3 मरतबा पूछने के बाद भी जब उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे खता हो गई, तो हुजूर ने सहाबा से कहा जाओ ये इकबाली मुजरिम इन्हें ले जाओ जबल अनम, एक पहाड़ी मदीने में, वहां पर सहाबा लेकर के गए, ऊपर से उनको पत्थरों की बारिश की गई, वो कत्ल हो गए, उनका इंतकाल हो गया। ये इस्लाम में जिना पर सबसे बड़ी सजा दी गई। वो सहाबी थे, खता हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पाक करने का तरीका यह बताया, और यहां पर हालात ऐसे आ गए कि लोग इसको इतने हल्के में ले लिए। फिर मुझे वो हदीस याद आती है, हुजूर ने फरमाया था कयामत के करीब जिना इतना आम हो जाएगा कि इंसान ऐसे जोड़ा खाएंगे जैसे गधे और कुत्ते रास्तों पर जोड़ा खाते हैं। इनके दरमियान ये सब कॉमन सी चीज हो गई, नॉर्मल बन गया है। लोग बैठ करके हल कर रहे हैं, हमें तो रोंगटे खड़े होते हैं। किन चीजों की ये बातें लेकर बैठे हैं बेटे और बेटियों की कि ये इस तरह की हरकतें करते थे। वाज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, एक बात याद रखो, पूरे मुआशरे में, मोहल्ले में एक जगह कोई जिना करता है तो पूरे मोहल्ले की बरकत खत्म कर दी जाती है। नासूर है वो कैंसर की तरह, कैंसर की फोड़ी जिस तरह पूरे जिस्म में जहर पैदा करती है, एक बेहयाई और बदकारी वाला नौजवान पूरे मुआशरे के अंदर वो नासूर बनकर जहर फैलाता है। तुम्हारी बेटियों तक भी वो हरकतें आएंगी, तुम्हारे बेटे भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारियों का एहसास सारे लोग मिलकर के करें, एक आदमी नहीं। ये बेचारा खतीब कब तक यहां से पुकारेगा, एक कोई मुबल्लिग कब तक इस्लाह करेगा? हर एक की जिम्मेदारी है। आज गलती किसकी है पता है? पूरे मोहल्ले में 5% या 10% जुआरी होते हैं, 5% से भी कम होते हैं जुआरी और सूदखोर या शराबी या जानी। अक्सरियत तो अच्छे लोगों की होती है, लेकिन वो अच्छे लोग इतने भयानक होते हैं, याद रखना। इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जुआरी की सजा होगी, क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियां आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे? तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं? तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फला नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे, गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बू हाली का शिकार होती है। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे। दूसरा उठेगा, उसको पकड़कर बंद करेंगे और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो? चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है, तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो और दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात, ऐ नौजवानों,
दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे जहां इस्लाम का मरकज रहा, जहां से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने भी क्या सोचा हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर छोड़ देंगे, ये सारा कुछ मोबाइल से, गूगल से, इंटरनेट से सीखते रहेंगे? कल को यही बच्चे खड़े होंगे जो अपने नबी को नहीं पहचानते, वो अपने बाप को क़यामत में क्या पहचानेंगे? और तुम्हारे मरने के बाद क्या ही साले सवाब कर सकेंगे? इधर तुम्हारा जनाजा ला करके रखा गया होगा, तुम्हारा बेटा बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा होगा, नमाज हो जाएगी तो उठाऊं और ला करके दफन करके आऊं, उसे तौफीक भी नहीं होगी कि वो तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके। क्यों ऐसे मुआशरे में जीने की जरूरत है? हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा अता किया, उस मुआशरे में अमन भी है, इज्जत भी है, वकार भी है। आओ वापस से फिर इस माहौल को बनाने में आप सब सतर्क हो जाओ, मुतहर्रिक हो जाओ। हर मोहल्ले के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, तुम 5 ही सही 10 ही सही खड़े हो जाओ जिम्मेदारी लेकर के, कि हम अपने मोहल्ले में बेहयाइयां नहीं होने देंगे। इनकलाब आएगा मेरे अजीजों। तुम ये मत सोचना कि हम 5 और 10 लोगों से क्या होगा, तुम अपनी ताकत पर कभी मत ध्यान, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आज से 5 साल पहले हुबली की एक मस्जिद से 50 लोगों के बीच में मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था। आपको पता होगा हमने यहां से मोबाइल का चैलेंज क्या किया था। यह रब्बुल आलमीन का करम है कि पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में वो आवाज पहुंचाएगी, जिसको पहुंचना था उसको भी पहुंची। तो कभी यह मत सोचना कि मेरे एक के चाहने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आवाज उठा करके तो देखो, इस्लाह के लिए खड़े होकर के तो देखो। बाजू हमारे कमजोर है, रब्बुल आलमीन की ताकत कमजोर नहीं है। तुम अगर खड़े हो गए इस्लाह के लिए तो अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमाएगा। एक नहीं मानेगा, 2 नहीं मानेंगे, हो सकता है कोई तो जियाला होगा जो तुम्हारी दावत पर लब्बैक कहेगा। तुम अपने घर की दावत थोड़ी ना दे रहे हो। अगर 5 नौजवान खड़े हो गए हर मोहल्ले से और वो दूसरे बच्चों की इस्लाह के लिए कोशिश करते रहे, खुदारा कभी यह मत कहना कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी तंजीम में आ जाओ। एक बात मैं बताता हूं, इस उम्मत की एक रग को मैं जानता हूं, ये जितनी भी बिगड़ी हुई हो, बाप का वास्ता, मां का वास्ता, उस्ताद का वास्ता, पीर का वास्ता, हो सकता है नाकाम हो जाए। बिगड़े हुए नौजवान को एक बार आमीना के लाल का वास्ता देकर के देखो, एक बार मेरे मुस्तफा के नाम का वास्ता देकर के देखो, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़हन और दिमाग में मोहब्बत पैदा कर ही देगा। ये बिगड़ा हुआ है लेकिन आज भी अपने नबी से मोहब्बत रखता है, और उसी मोहब्बत का वास्ता देकर के इस्लाह का काम करो। वरना आज जो मैं सुन करके आया हूं, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, इतनी देर में बोल लिया, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। बताओ मेरे अजीजों, जिसके इलाके में आकर के उसको यह खबर दे दी जाए कि आपके इलाके में भाई बहन से जिना कर रहा है, उसे बोलने की क्या जुर्रत होगी, उसे खड़े होने की क्या ताकत होगी? दिल दुखता है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस पोजीशन पर आ गई कि हम गैरों में भी ये बात नहीं सुन पाते, गैरों में ये बात नहीं सुन पाते। मुसलमानों के घरों में ये चीज हो सकती है। इसलिए आज मेरा ये पैगाम है, अगर सारे लोग जिम्मेदारियों का एहसास ना करेंगे तो कल को पकड़ हमारी भी और तुम्हारी भी होगी। जमात के अराकीन, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। अल्लाह ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए इस मस्जिद की खिदमत अता की है। हर मस्जिद के लिए कह रहा हूं, इसी मस्जिद की बात नहीं। तुम अपना खोया हुआ वकार उठाओ, संभालो। 2-4 लोग तुम्हारे इन फैसलों के खिलाफ हो जाएंगे, कोई परवाह ना करो। तुम अगर इस जमाम को मजबूती से पकड़ लोगे कि मुआशरे में इन बेहयाइयों और गंदगियों को हम होने नहीं देंगे, तो हो सकता है 2-4 लोग मुखालिफ होंगे, लेकिन देखना अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद के लिए फरिश्तों को उतारेगा। क्या उम्मत मुस्तफा की इस्लाह के लिए बैठा हुआ है। दुनिया कोसती है तो कोसे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कोई बच्चा बिगड़ता है तो मुआशरे के जिम्मेदार अराकीन जमात इसका बहुत बारीकी से जायजा ले और उस पर पकड़ बनाए,
वरना हाथ से निकल जाने के बाद फिर इस्लाह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमको खैर उम्मत में जिस तरह से रखा है, हमेशा खैर उम्मत के इस लक़ब को संभालने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमारे इस बिगड़े हुए मुआशरे को फिर से इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, तेरे दरबार में आजिज़ाना फकीराना इल्तिजा है कि मौला, हम वैसे ही बगैर किसी क़ियादत के भटके हुए हैं। अल्लाह, हम किसी के साथ कोई बगैर मरकजियत के आवारा है। अल्लाह, तू भी हमें तन्हा ना छोड़ दे। तेरे नबी का वास्ता मौला, इस उम्मत को इस यतीमी की हालत में तन्हा ना छोड़। हमारे मुआशरे में गैब से इस्लाह करने वालों की जमात पैदा फरमा। अल्लाह, उलमा सालिहीन को हमारे दरमियान पैदा फरमा। हमारी कौम को और हमारे बच्चों को तेरे हबीब पाक का सच्चा शहदाई बना दे। अल्लाह, ए करीम खुदा, जिन बेहयाइयों और बुराइयों से हमारा कलेजा मुंह को आता है, उन बेहयाइयों और बुराइयों से हमारे घरों के दरवाजों की हिफाजत फरमा। ये बेहयाई हमारे घर के दरवाजों पर दस्तक न दे। हमारी औलाद, हमारी बहनें, हमारी माएँ, सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। मौला, आखिरी दम तक तेरे नबी पाक के गुलामों में हमारा शुमार फरमा, और मरे तो तेरे नबी की मोहब्बत में दुनिया से जाएं। खातिमा बिल खैर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।